کلمہ ہے جو دلالت نہ کرے ایک ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی معنی فی نفسہا پر اپنے معنی کو بذات خود، معنی تو اس میں پایا جاتا ہے لیکن اس معنی کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا، محتاج ہے جب تک وہ دوسرے کے ساتھ ملے گا نہیں، کسی مسند اور مسند الیہ کے ساتھ اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ لا تدل علی معنی فی نفسہا، ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کے اندر موجود ہے، بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ وہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو غیر سے متعلق ہے، فی غیرہا لفظی ترجمہ ہوگا ایسے معنی پر جو غیر میں ہے، یعنی غیر سے متعلق ہے، جب تک غیر سے وہ معنی ملے گا نہیں۔ مثلا من، وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ جیسے من ایک کلمہ ہے، ایک حرف ہے، من کے معنی ہوتا ہے سے، اور من کے اندر ابتدا کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن یہ معنی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک ما بہل ابتدا اس کے ساتھ لگانا ہو۔ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ہم نے کہا کہ من البصر، من المدرسہ، من المسجد، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابتدا مدرسے سے ہے، مسجد سے ہے، یا کوفہ سے یا بصرہ سے ہے۔ جب کوفہ، بصرہ، مسجد، مدرسہ ساتھ میں لگ گیا تو ابتدا پتہ چل گئی کہ فلاں جگہ سے ابتدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تو ہم جانتے ہیں کہ من ابتدا یہ غایت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ابتدا بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن جب تک من کسی اسم کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، من کا معنی، من کے اندر جو ابتدا کا معنی ہے وہ ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ اسی کو یہاں بتا رہے ہیں کہ لا تدل علی معنی فی نفسہا بل تدل علی معنی فی غیرہا، اپنے معنی کو ظاہر نہ کرے، غیر کے معنی کو ظاہر کرے۔ غیر کے معنی کو ظاہر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر جو معنی ہے وہ غیر سے متصل ہوئے بغیر ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے من فإن معناها الابتدا، اب دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ من اس کا معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ، لیکن وہ ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا، الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک وہ چیز ذکر نہ کی جائے، ما منہ الابتدا، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی الہ ہے، الہ کا معنی تک، یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا اسم نہ ملے جو غایت کی انتہا پر دلالت کرتا ہو۔ الہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف من اور الہ اگر ہم کہیں تو اس سے کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگرچہ اس کا لغوی اعتبار سے یا وضعی اعتبار سے دیکھا جائے تو من کو وضع کیا گیا ہے ابتدا کے لیے، اور الہ کو وضع کیا گیا ہے کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے، لیکن جب تک اس سے متصل نہیں ہوگا کوئی ایسا اسم جہاں سے ابتدا ہو یا جہاں تک انتہا ہو، تب تک یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ جیسے کل بصرۃ والکوفہ، جیسے بصرہ اور کوفہ، من البصرۃ الی الکوفہ یا من الکوفہ الی البصرہ۔ جیسے آپ کہو کہ صرف من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا کوفہ تک، تو گویا کی سیر کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہے؟ بصرہ سے ہے، اور اس سیر کی انتہا جا کر کوفہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو من اور الہ کا معنی اب سمجھ میں آ گیا ہے، جب تک کوفہ اور بصرہ لگا نہیں تھا، صرف من الہ اگر کہیں تو اس سے کوئی مفہوم مستفاد نہیں ہوگا، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ لا یصح الاخبار عنہ ولا بہ، نہ اس کے ذریعے کسی چیز کی خبر صحیح ہوتی ہے، نہ اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی خبر دی جاتی ہے، نہ وہ مخبر عنہ ہوتا ہے، نہ مخبر بہ ہوتا ہے، نہ محکوم علیہ ہوتا ہے، نہ محکوم بہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ وَأَلَّا يَقْبِلَ علامات الاسم، اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اسم کی علامات کو
اور افعال کی علامات کو قبول نہ کرے۔ جو اسم اور فعل کی علامتیں ہیں وہ خاص ہیں اسم اور فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ وہ علامتیں نہیں آتی ہیں۔ اسم اور فعل میں تو مستقل علامتیں بتائی تھیں کہ فعل کے لیے سین یا صوفہ کا داخل ہونا ہے اور اسم کے لیے الف لام یا تنوین کا داخل ہونا ہے، لیکن حرف کی مستقل کوئی علامت نہیں ہے، بس اس کی علامت یہی ہے کہ اسم و فعل کی علامتیں اس کے ساتھ نہیں آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حرف ایسا ہے کہ نہ اس کے وہ محکوم علیہ بنتا ہے، نہ محکوم بہی بنتا ہے، نہ اسم کی علامت کو قبول کرتا ہے، نہ فعل کی علامت کو قبول کرتا ہے، تو بالکل بیکار سا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے صاحب کتاب کہتے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، ایسا نہیں کہ وہ محکوم علیہ محکوم بہی نہیں بنتا ہے تو بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حرف کے کچھ اپنے فوائد ہیں، عربی کلام میں کچھ اس کے فائدے ہیں کہ اگر اسے ذکر کیا جائے تو فائدے تام ہوں گے، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو کلام ادھورا رہ جائے گا اور کلام کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ کیا فائدے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کا ربط بین الاسمین، دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے ایک لفظ تھا زید اور ایک لفظ تھا دار، آپ نے کبھی کہا کہ زیدن دارن، تو مفہوم کیا نکلا اس کا؟ زیدن اور دارن آپ نے کہا تو کیا مفہوم ہوا اس کا؟ سمجھ میں آیا کوئی مطلب؟ لیکن یہی ایک فی کا آپ نے اضافہ کر دیا، حرف زیدن فی الدار، کیا سمجھ میں آیا؟ جملہ تام ہو گیا، معنی مکمل ہو گیا۔ تو اب دیکھیے حرف نے، ایک حرف نے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ محکوم علیہ بنتا ہے، نہ محکوم بہی بنتا ہے، نہ علامت اسم کو قبول کرتا ہے، نہ فعل کو کرتا ہے، اس کو بالکل جھلوا سمجھ رکھا ہے سب نے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا نا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسم اور فعل کی اہمیت ہے بھائی، وہ مسند اور مسند علیہ بنتے ہیں، محکوم علیہ بنتے ہیں، محکوم بہی بنتے ہیں، لیکن حرف کی اتنی عظیم، اگرچہ بظاہر بہت معمولی سا ہے جو اپنا معنی بھی ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنی عظیم اہمیت ہے کہ وہ اگر سائڈ ہو جائے تو کلام کو بے کلام کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہی زیدن فی الدار جو معنی اور مفہوم واضح کرتا ہے، اس جملے کو اگر فی ہٹا دیا جائے کیا ہو جائے گا؟ یہ کلام بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے کبھی، جیسے زید فی الدار، کبھی دو فعلوں کے درمیان بھی ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضربا، ترجمہ کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو مارے۔ اریدو فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اریدو میں چاہتا ہوں۔ تضربا، تضربو ہے، ضربہ یضربو سے تضربو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو مارتا یا مارے گا، دو الگ الگ فعل تھے، ان دونوں کو آپس میں ملا دو کوئی معنی نہیں تھا۔ اریدو تضربو، اریدو اور تضربو کہا گیا تو کوئی مفہوم اس کا نہیں ہوا، لیکن صرف ان داخل کر دیا گیا اس پر، اریدو ان تضربا، تو ان نے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے، مصدر مؤول بنا دیا ہے۔ اب یہ اریدو کا مفعول ہو جائے گا مصدر مؤول ہو کر، اور معنی تام ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے۔ ٹھیک ہے، تو دو فعلوں کے درمیان اس نے ربط پیدا کیا۔ ایسے ہی کبھی ہوتا ہے ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربتو بالخشبتی، خشبتوں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لکڑی، ضربتو کا معنی میں نے مارا۔ ٹھیک ہے، تو ضربتو الخشبتو، دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، ایک فعل ہے اور دوسرا اسم ہے۔ حرف جارہ جو یہاں پر ہے با، یہ حرف ہے نا، اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو معنی مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کہا ضربت بالخشبہ، با داخل کر دیا جو کہ ایک معمولی سا حرف ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ان دونوں کلمات کو آپس میں مربوط کر دیا، دونوں کو ربط دے دیا، اور ربط دینے کے ساتھ ساتھ کلام کو واضح کر دیا، با معنی کر دیا۔ اب الجملتین، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، دو جملے جیسے جاءنی،
جا فعل اس میں ہوا کے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ٹھیک ہے، یا جاءنی زیدن اگر کرو تو جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کا فاعل ہوگا اور یا متکلم اس کی مفعول ہوگی۔ یہ پورا جملہ ہے نا، جاءنی زیدن، زید میرے پاس آیا، اکرمتہ میں نے اس کی تعظیم و تکریم کی۔ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، دو مستقل جملے ہیں، ان دونوں جملوں کا الگ الگ تو فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ صرف آپ نے کہا جاءنی زیدن، زید میرے پاس آیا، جملہ خبریہ ہو گیا، اکرمتہ میں نے اس کی تعظیم کی، یہ ایک الگ جملہ خبریہ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، الگ الگ دونوں اپنا مفہوم واضح کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ آپ نے ان لگا دیا، ان جاءنی زیدن، اگر میرے پاس زید آئے گا، اکرمتہ میں اس کی تعظیم کروں گا۔ اب لفظ ان میں جو شرطیہ ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے، یہ شروع میں جیسے ہی آیا اس نے کیا کیا، ان دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا، ربط پیدا کر دیا۔ اب دونوں کا معنی ایک دوسرے سے مربوط ہو گیا ہے، ایک شرط ہے دوسری جزا ہے۔ شرط جزا کے لیے ضروری ہے، جزا شرط کے لیے ضروری ہے، کوئی ایک جملہ نہیں ہوگا تو معنی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ سے اس کے اندر شرط و جزا کا معنی پیدا ہو گیا اور دونوں جملوں کو اس نے مربوط کر دیا ہے۔ ان جاءنی زید اکرمتہ وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو آپ قسم ثالث میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو 4 فائدے یہاں پر ذکر کیے نا، ایک فائدہ 2 اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، 2 فعلوں کے درمیان، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان، اور چوتھا ہے 2 جملوں کے درمیان۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أي طرفًا، کہہ رہے ہیں حرف اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ حرف کا دیکھو لغوی معنی ہوتا ہے طرف، کنارے۔ حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارے۔ اسے حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طرف میں واقع ہوتا ہے، کنارے واقع ہوتا ہے۔ یسمى حرفا لوقوعه فی الکلام، اسے حرف کہا جاتا ہے کلام میں ایک طرف واقع ہونے کی وجہ سے، حرفن ای طرفن، ایک طرف واقع ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ طرف کا مطلب تو کنارہ ہوتا ہے، اور کنارے کا مطلب یا تو ابتدا میں آئے یا تو انتہا میں آئے، جیسے من البصرہ تو ابتدا میں آ گیا، لیکن الی الکوفہ جب لگائیں گے تو وسط میں آ گیا، بیچ میں آ گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ طرف میں واقع ہو، کنارے واقع ہو، ایسے زید الفدار، زید گھر کے اندر ہے، اب یہاں پر بھی وسط کلام میں آ گیا ہے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا کہ حرف کا معنی طرف ہے، طرف کا معنی ہوتا ہے کنارے، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف کا معنی طرف ہے، طرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، کنارے واقع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بیچ میں واقع ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ تر بیچ میں ہی ہوتا ہے، یا تو شروع میں آتا ہے یا تو بیچ میں آتا ہے، ایک دم کنارے کبھی نہیں آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر طرف سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا، اسی کو یہاں آگے بتا رہے اذ لیس مقصودا بالذات۔ طرف کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کلام میں ظاہری طور پر کنارے واقع ہو، کبھی دائیں طرف واقع ہو، کبھی ایک دم بائیں طرف واقع ہو۔ طرف کا معنی یہ ہے کہ جو مقصود بالذات ہوتے ہیں، مقصود دیکھو مسند اور مسند الیہ کلام میں مقصود ہوتے ہیں، جن کا قصد کیا جاتا ہے، جو یا تو محکوم علیہ بنتے ہیں یا محکوم بہی ہوتے ہیں، یہ کلام میں اصل ہیں، مسند اور مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مسند اور مسند الیہ یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، اور یہ مقصود جو حروف ہوتے ہیں نا، یہ مقصود سے کنارے واقع ہوتے ہیں۔ کلام میں ظاہری طور پر واقع ہونے کے اعتبار سے کنارے نہیں ہو مقصود ہے، بلکہ کلام میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مسند اور مسند الیہ، محکوم علیہ، محکوم بہی۔ اور یہ جو حرف ہوتا ہے یہ
مقصود جو ہمارا کلام جاری کرنے کا قصد ہوتا ہے اس قصد سے کنارے واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مقصود ہے ترک کا. دیکھو اسی کو واضح کریں, اذ لیس مقصودا بالذات, جو حرف ہوتا ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا, مقصود بالغیر ہوتا ہے, یعنی غیر کی وجہ سے اسے لایا جاتا ہے. کوئی بھی کلام حرف کی وجہ سے نہیں لایا جاتا, حرف کو مسند الیہ کو جوڑنے کے لیے یا مسند الیہ کا معنی پورا کرنے کے لیے حرف کو لایا جاتا ہے. تو حرف جو ہوتا ہے وہ کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا. جو متکلم ہوتا ہے اس کی نیت حرف کے تعلق سے کچھ بتانا مقصود نہیں ہوتی ہے. نیت جو ہوتی ہے وہ یا تو مسند کے بارے میں بتانا مقصود ہوتی ہے یا مسند الیہ کے بارے میں. ذہب زیدن, ذہب فعل ہے, زیدن فاعل ہے, ٹھیک ہے, یا زیدن عالم, زیدن قائم, زیدن فی الدار. تو ہم نے کہا کہ زید فی الدار, زید کے بارے میں بتانا ہے, گھر کے اندر موجود ہے یہ بتانا مقصود ہے. مقصود ہمارا کیا ہے زید فی الدار کہنے سے؟ ہم زید کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زید گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصود کیا ہوا کلام جاری کرنے سے؟ زید کی ذات ہوئی اور گھر کی ذات ہوئی. اب جو حرف لایا گیا ہے وہ اس لیے لایا گیا ہے کہ زید اور گھر ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط پیدا کرنے والا نہیں تھا, معنی مکمل نہیں ہو رہا تھا. تو ہمارا جو مقصود ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حرف کا استعمال کیا گیا ہے. تو حرف مقصود بالذات نہیں ہوا, یہ مقصود بالغیر ہوا کہ کسی غیر کے فائدے کے لیے حرف کو لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اصل مقصود کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ کو ذکر کرنا. اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ, مسند اور مسند الیہ کی طرح وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه يصح السكوت عليها. اب یہاں کلمہ کی بات ختم ہو گئی ہے, اب کلام کی بات شروع کر رہے ہیں. کلام ایک ایسا لفظ ہے جو تضمن کلمتین, دو کلموں سے یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنتا ہے. بالاسناد, اسناد کے ذریعے. اسناد کیا ہے؟ کہہ رہے اسناد نسبت و احدى الکلمتین الی الاخری, ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف ایسی اسناد کرنا, ایسی نسبت کرنا, بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامہ, کہ وہ مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ دے, یصح السکوت علیہا, جس کے اوپر سکوت صحیح ہو. جیسے ہم نے کہا کہ زید قائم, زید کھڑا ہے, تو اس میں دو کلمہ ہے, ایک زید اور ایک قائم. ٹھیک ہے نا, دو مستقل کلمات ہیں, دو مستقل لفظ ہیں. ایک زید ہے جو کہ عالم ہے, عالمیت پر دلالت کرنے والا ہے, اور قائم اس میں صفت ہے. تو یہاں پر قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. زید قائم, قیام جو اسم تھا اس کی نسبت اس طور پر زید کی طرف کی گئی ہے کہ اس جملے پر سکوت صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہی ہے کہ معنی پورا ہو جائے, اب سامع کو کسی بات کا انتظار نہ رہے. ہم نے کہا کہ غلام و زیدن, غلام و زیدن, زید کی اسناد کس کی طرف کی؟ غلام کی اسناد کس کی طرف کی؟ زید کی طرف. اسناد اس میں بھی پائی جا رہی ہے, نسبت پائی جا رہی ہے. کیا غلام و زیدن کہنے کے بعد سامع مطمئن ہو جاتا ہے؟ اب اس کو انتظار نہیں رہتا کسی چیز کا. ہم نے کہا غلام و زیدن, تو اس کے بعد انتظار ہے یا نہیں ہے کہ غلام و زیدن کے بارے میں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ زید کا غلام, رجل عالم اگر ہم نے کہا تو یہاں پر
بھی جو ہے ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے اور انتظار ہے کہ رجل عالم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ زید قائم یا قام زید کہہ دیا، قیام کی نسبت زید کی طرف کی، قامہ فعل کے ذریعے یا اس میں فاعل اور خبر کے ذریعے نسبت کی. نسبت دو طریقے ہوتی، یا تو مبتدا خبر کے ذریعے ہوگی یا فعل فاعل کے ذریعے ہوگی. تو یہاں پر جب نسبت اس طور پر کر دی جائے کہ سامع کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے اور اس پر خاموش ہونا، یعنی متکلم اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائے، اس کا خاموش ہونا صحیح ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ کلام کہلائے گا. اور اگر متکلم بات کہے اور سامع کو ابھی مکمل فائدہ نہیں ہوا اور سامع مزید سننے کا خواہش مند ہے، جیسے غلام و زیدن میں ہے، اب بتاؤ یہاں متکلم کا سکوت صحیح ہوگا؟ اگر متکلم سکوت کر جائے تو معنی باطل ہو جائے گا، معنی واضح نہیں ہو پائے گا کہ غلام و زیدن سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے کہا غلام و زیدن عالم، غلام و زیدن کاتب، غلام و زیدن سائق، کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا. متکلم کا غلام و زیدن پر سکوت کر لینا یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو نسبت کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف اس طور پر ہو کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو اور اس پر سکوت صحیح ہو جائے، جیسے زید قائم یا قام زید. ویسمى جملہ، اسے جملہ بھی کہتے ہیں. فعلم ان الکلام، تو سمجھ میں یہ آیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم اور اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید اور اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما. اب یہ بتا رہے ہیں کہ قام زید اور زید قائم، ان دونوں میں آپ دیکھیے ایک مسند ہے دوسرا مسند الیہ. زید قائم میں زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، اور قام زید میں قام مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے. اسناد کے دونوں جملوں میں اسناد کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. جس کی طرف اسناد ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جس کی اسناد ہوتی ہے وہ مسند ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جس میں دونوں اسم ہوں اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ پا لیے جائیں. صرف یہ دو جگہیں ایسی ہیں. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے ہیں، معاً ایک ساتھ، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے بھی یہ دونوں انتہائی ضروری ہیں کہ کوئی ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو کلام ادھورا ہو جائے گا، کلام واضح نہیں ہوگا. ہم نے صرف قامہ کہہ دیا، زید ذکر نہیں کیا، یا صرف زید کہا، قامہ یا قائم ذکر نہیں کیا، اب یہ کلام نہیں ہوگا. یہ ایک لفظ ہوگا، لفظ مفرد جس کا کوئی معنی نہیں ہے. فَإِنْ قِيلَ، اب یہاں سے ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے کلام کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یا زیدو جو منادہ ہے، حرف ندا اور منادہ کے ساتھ یہ مستقل جملہ ہوتا ہے نا، یا زیدو یہ مستقل جملہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ ہونا ضروری ہے جملے کے لیے. لیکن یہاں پر یا زیدوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چیز فوت ہے، ایک حرف ہے یا حرف ندا ہے اور ایک زید اسم ہے. تو اس کا مطلب کہ جملہ ایک حرف اور ایک اسم سے بھی پا لیا جائے گا. آپ نے بتایا تھا کہ جملے کے لیے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا، اور یا زیدوں میں صرف اور صرف ایک حرف پایا جا رہا ہے، ایک اسم پایا جا رہا ہے، اور یہ مستقل جملہ ہے. تو اسی کو فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ نَحْوَ يَا زَيْدُ، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو تعریف ہے اوپر جو آپ نے ذکر کی ہے کہ جملے کے لیے مسند مسند الیہ ہونا ضروری ہے، ایک دو اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، یہاں تو ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ کی تعریف ٹوٹ رہی ہے. نہ نقص کے معنی ٹوٹنا، نوقظ مجہول کا صیغہ، قد نوقظ بالنداء،
ندا کے ذریعے آپ کی تعریف توڑ دی گئی ہے، باطل ہو گئی ہے۔ جیسے یا زیدو میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، ہم کہتے ہیں کہ حرف الندائی، اس میں آپ غلطی کے شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں جو یا حرف ندا ہے یہ حرف نہیں ہے، بظاہر تو یہ حرف دکھ رہا ہے لیکن یہ قائم مقام ادعو کے ہیں یا اطلبو کے ہیں۔ جب یہ اطلبو اور ادعو کے قائم مقام ہو گئے اور ادعو اور اطلبو فعل ہے، اب یہ پورے جملے ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک حرف اور ایک اسم کے ہونے کی وجہ سے یہ جملہ نہیں بن سکتا۔ حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو، یا حرف ندا قائم مقام ادعو یا اطلبو کے ہیں، وهو الفعل، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، اب کسی طرح کا کوئی نقض وارد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، ہم مقدمہ سے فارغ ہو گئے ہیں، اب ہم اقسام ثلاثہ کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا معین اور ہمیں توفیق